بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس سب سے پہلے تو انبیاء علیہم السلام کی دعوت اور انہوں نے جو اپنے مخاطبین سے فرمایا ان الفاظ میں چند الفاظ ایسے ہیں کہ جو مشترکہ ہیں، ایک تو ہم اس پر بات کریں گے، اور دوسرا جو آج جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد قرآن مجید میں 4 مقامات پہ آیا ہے، اور ان مقامات پہ کس حوالے سے رسول اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، یہ ہمارا دوسرا حصہ ہے آج کی گفتگو کا۔ اور تیسرا جو نقطہ ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی دعائیں ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کی جو دعائیں نقل کی گئی ہیں کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی، التجائیں کی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، گریوزاری کی، اور کیا الفاظ بولے، یہ تیسرا نقطہ ہے۔ اور آخر میں زکوٰۃ کے حوالے سے چند سوالات میرے پاس ہیں، تو میں ان سوالات پر آخر میں جا کر گفتگو کروں گا، اور وہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا، قرآن مجید میں 136 مرتبہ حضرت موسیٰ کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ تو بنایا ہی، لیکن ایک محبت اور ایک تعلق کا اظہار بھی قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کے لیے اور ملاقات کے لیے بے چین تھے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت، تعلیم، پرورش اس کے لیے خاص طور پہ فرمایا کہ آپ کی جتنی بھی تیاری ہے، آپ کی پرورش اور تربیت ہے، یہ ہماری نظروں میں ہوئی ہے اور ہماری نظروں میں ہی آپ ہیں۔ یعنی یہ ویسے تو رب تعالیٰ کی نگاہوں میں ہر شخص ہے، اس کی حفاظت میں ہے، اس کے نگرانی میں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے کسی بندے کے لیے فرمانا تو یہ بڑے مقام اور مرتبہ کی بات ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، ہماری نظروں میں ہیں، ہماری نگاہوں میں ہیں۔ تو یہ بڑے مقام اور مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح اپنے پیغمبر کا، اپنے نبی اور رسول کا ذکر کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سورۃ الشعراء میرے سامنے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام فرمایا اور ان کو جو رسالت کا تاج پہنایا اور یہ مقام اور مرتبہ ان کو عطا کیا، تو انہوں نے اپنی کچھ بشری کمزوریوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کی نصرت فرمائی، ان کی مدد فرمائی۔ حضرت ہارون کے لیے انہوں نے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے قبول کیا۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے بڑے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اپنا وزیر یعنی اپنا مددگار، چونکہ وزیر کا مطلب بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے، وزر سے ہے یہ لفظ، ذمہ داری اٹھانے والا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کا وزیر بنایا۔ اب یہ دونوں بھائی فرعون کے پاس گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تلقین فرمائی کہ آپ نے فرعون کے ساتھ اس انداز سے بات کرنی ہے کہ جس سے وہ نصیحت حاصل کرے، یعنی نرم انداز میں بات کرنی ہے، اور تاکہ وہ متوجہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ حالانکہ فرعون کتنا بڑا سرکش انسان تھا، لیکن اللہ نے یہ تلقین فرمائی خاص طور پر حضرت موسیٰ و ہارون کو کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو اس کے ساتھ نرم انداز میں بات کرو۔ یہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ اب جب حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر گفتگو ہوئی اور جو دلائل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیے، تو اس کے بعد فرعون لاجواب تو ہوا، پھر اس نے جو جادوگر تھے ان کو اکٹھا کیا، جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی اپنے پیغمبر کی کسی حقانیت کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ دشمنوں کے ہاتھ سے ہی ایسے مواقع مہیا کر دیتا ہے۔
کہ جب مجمع لگایا جاتا ہے، چونکہ اگر پیغمبر ایک ایک شخص کے پاس جائے گا تو بڑا وقت لگ جائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دشمنان دین کے ذریعے سے ہی مجمع کا انتظام کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مجمع میں پھر اپنا معجزہ دکھایا تو وہ جو جادوگر تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ اب یہ مشکلات کا راستہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سے اپنے معجزے دکھائے، سورۃ الاعراف میں ان کو بیان کیا گیا، اور پھر جب ان پر تکلیف آتی تو فرعون پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرتا کہ آپ اس تکلیف کو دور کرا دیں، اللہ پاک سے دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، وہ تکلیف دور ہو جاتی، پھر وہ سازشیں اور مشکلات پیدا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر معجزہ دکھاتے، پھر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف ان پر مسلط ہوتی، پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گزارش کرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ان کے لیے دعا کرتے تو وہ تکلیف دور ہو جاتی۔ اب قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ یہ وقت جو کئی سالوں پر محیط تھا، یہ وقت گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے یہ تھے کہ جو قوم تھی جو فرعون کے مسلط میں تھی اور اس کے ظلم میں تھی، تسلط میں تھی، اس سے آزاد کروایا جائے۔ تو آخرکار یہ وقت آن پہنچا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر ہے 52، یہاں سے فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جا، إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور پھر تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دیا۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، اور فرعون نے کہا کہ یہ تو بہت ہی چھوٹا سا گروہ ہے، بہت چھوٹی سی جماعت ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور ہم ان پر زیادہ غضبناک ہیں، زیادہ طاقت رکھنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں اور ہم ان سے خطرہ رکھنے والے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، بالآخر ہم نے انہیں باغات، چشموں اور خزانوں سے نکال دیا، یہ فرعون نے کہا۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور اچھے اچھے جو مقامات تھے ان سے بھی ہم نے موسیٰ کو اور اس کے جو متبعین ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، ان کو ہم نے نکال دیا۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور اسی طرح اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ فرماتا ہے، یہ یعنی فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ سے مراد یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جو نافرمان تھے ان کو ہم نے باغات سے، چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے ہم نے ان کو نکال دیا، اور فرمایا کہ اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو پھر ہم نے ان کا وارث بنا دیا۔ اب فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، بس فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکل پڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے، اور پھر دریائے نیل پر پہنچے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر دریا میں جب کود پڑے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستہ بنا دیا، تو درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، پھر کنارے پر پہنچے تو فرعون پیچھے سے تعاقب کرتا ہوا، چونکہ اس کو راستہ مہیا ہو گیا، تو وہ جب دریا کے درمیان میں پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل تک پہنچ چکے تھے، تو اس کے بعد پھر لہریں مل گئیں اور فرعون وہاں پر تباہ و برباد ہو گیا اپنے لشکر سمیت۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ سورۃ یونس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ فرعون نے اس وقت کہا کہ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، کہ جب وہ غرق ہونے والا تھا تو اس وقت اس نے کہا جی میں اب ایمان لایا موسیٰ کے رب پہ، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے۔ ایمان کب قبول ہے؟ اس وقت کے جب دیکھے بغیر اور سن کر جو قبول کرتا ہے، در حقیقت اس کا ایمان قبول ہوتا ہے۔ میں کل ہی ایک کلاس میں یہ بات بتا رہا تھا کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دنیا کے حوالے سے پہلے سماعت کو بیان کیا، پھر بصارت کو بیان کیا، اور آخرت کے حوالے سے پہلے بصارت اور پھر سماعت۔ یعنی دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ بے شک بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن میرا نبی، میرا رسول جب تم کو کہتا ہے تو پھر سن کر اس پر ایمان لاؤ، اس لیے پہلے سماعت کا ذکر کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفات میں بھی جہاں پر بھی ذکر کیا سمیع بصیر، سمیع علیم، اس طرح بیان کیا، یعنی پہلے سماعت کو بیان کیا۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سننا اللہ کو پسند ہے، یعنی گڈ لسنر ہونا چاہیے انسان کو۔ اور جب آخرت کی بات ہوئی،
اب وہاں پر وہ لوگ کہ جو دنیا میں سن کر ایمان لانے والے نہیں تھے اور دنیا میں تقاضا یہ کرتے رہے کہ پیغمبر ہمیں دکھائے، فرشتوں کو اترتے ہوئے ہم دیکھیں، کتاب کو نازل ہوتے ہوئے دیکھیں، ہم جبریل کو دیکھیں، ہم پیغمبر کو دیکھیں آسمان کی طرف جاتے ہوئے اور آسمان سے نیچے اترتے ہوئے، تو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔ تو دنیا میں کفار کا زور تھا بصارت پر، لیکن رب کا تقاضا یہ تھا دنیا میں کہ سنو اور ایمان لاؤ۔ اگر کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو فبہا، ٹھیک ہے، اگر نہیں تمہیں دیکھنے کو ملتا کچھ، جیسے قرآن نے کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ چیز وجود ہی نہیں رکھتی، بلکہ اس سے مراد یہ کہ انسین، انویزیبل، جو دکھائی نہیں دیتی۔ تو فرمایا کہ میرے پیغمبر کے کہنے پر تم ایمان لاؤ۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو اب کفار کہیں گے مولا ہم نے دیکھ لیا، اب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا نہیں، اس لیے کہ دیکھنے کے بعد پھر کوئی راستہ نہیں ہے، اب تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے۔ تو تمہیں دنیا میں یہ کہا تھا کہ سنو اور سن کر تم ایمان لاؤ جو میرا پیغمبر کہتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ کوئی تجسیم ہو کر وجود کے ساتھ تو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں اور علامات کائنات میں موجود ہیں، ان کو دیکھو۔ تو یہ قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ایک انسان پر موت کو طاری کرتا ہے تو قرآن پاک یہ بات بیان کرتا ہے کہ وہ شخص کہ جو مرنے والا ہے، اب اس کا وقت ختم ہو گیا اعمال کا، اب ایمان لانے کا، وہ اب موت کو دیکھ رہا ہے اپنے سامنے۔ اور دوسری صورت کہا کہ وہ شخص کہ جو حالت کفر میں مرتا ہے، پیغمبر نے اس کو کلمہ حق بتایا، اس کو تعلیمات بتائیں، جیسے ابو جہل، ابو لہب، یہ لوگ کہ جنہوں نے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا، اور پیغمبر کتنا عرصہ، یعنی 13 سال تو مکہ المکرمہ کے بن گئے، 1-2 سال اور شامل کر لیجئے تو 15 سال ابو جہل کے لیے تھے، لیکن ابو جہل ایمان نہیں لایا تھا، ابو لہب ایمان نہیں لایا۔ لیکن جب ایسا شخص مرنے لگتا ہے تو اب کہتا ہے جی میں ایمان لاتا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، ایسا ایمان اب قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص کے جو موت کو دیکھتا ہے، اور اسی طرح وہ شخص کے جو حالت کفر میں مرتا ہے، تو ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرعون نے جب موت کو دیکھا، اب اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب یہ سلطنت، یہ بادشاہت، کہ جو حامان سے کہا کہ بھئی حامان میں ذرا آسمان کی طرف جانا چاہتا ہوں، تو ایسے کرو کہ ذرا مٹی کو پکاؤ اچھی طرح، اور پکا کر یعنی اینٹیں بناؤ، پھر اس سے محل تعمیر کرو، بہت اونچی عمارت بناؤ، میں چاہتا ہوں ذرا اس عمارت پر چڑھ کر میں ذرا دیکھوں تو صحیح۔ یعنی فرعون نے ایک تمسخر کے انداز میں کہ میں موسیٰ کو کہ خدا کو ذرا دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھو وہ کدھر ہے وہ۔ تو چونکہ وہ خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل سے جب لاجواب ہوا تو پھر وہ اس طرح کے انداز اس نے اختیار کیے۔ تو فرعون نے اپنی زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کی اسے توفیق نہ ہوئی، تو پھر یہ وقت آیا جہاں پر وہ غرق ہو گیا۔ قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا کہ ثم اغرقنا الاخرین، کہ سب کو پھر وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، کہ ہم نے موسیٰ کو اور جو موسیٰ کے ساتھ تھے تمام کو ہم نے نجات عطا کی۔ ثم اغرقنا الاخرین، اور پھر ہم نے جو دوسرے لوگ تھے ان کو ڈبو دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب یقیناً غالب اور رحیم ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر غلبہ کو پہلے بیان کیا اور رحیم کے اپنی صفت کو بعد میں بیان کیا۔ یعنی جیسے کل میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن وہ حکیم بھی ہے، یہ بات مد نظر رکھنی جانی چاہیے۔ یعنی رحمان اور رحیم کو اللہ کی دوسری صفات کے ساتھ جدا کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ غالب ہے اور وہ مہربان بھی ہے۔ یعنی جیسے ہمارے معاشرے میں کوئی شریف انسان ہوتا ہے تو وہ اس کی شرافت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہر شخص اس کو دبائے گا اور اس کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرے گا۔ وہ انسانیت سے، وہ معاشرے کے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، تو اسی پر ہی سارا دباؤ اور ساری ذمہ داریاں ڈالی جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان کیا کہ میں رحیم ہوں، میں شفیق ہوں،
میں اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ میں غالب بھی ہوں، عزیز بھی ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہوں، یعنی میری رحمت سے اور میری مغفرت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ناجائز فائدہ اٹھا سکو۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پر رحمان اور رحیم اپنے آپ کو بیان کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عزیز کو بھی بیان کرتا ہے، قدیر کو بھی بیان کرتا ہے، حکیم کو بھی بیان کرتا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام معاملات کو قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا۔ سورۃ الانبیاء میں ہم نے اپنے دروس میں پڑھا، اور اس کے علاوہ سورۃ مریم میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف واقعات کو جو آپ نے اپنے ابی کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی، آپ کا مکالمہ ہوا، اس کا ذکر سورۃ مریم میں بھی ہوا۔ تو اس طرح ہم نے مختلف مقامات پر اسے پڑھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے جو آپ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، کہ وہی خدا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہبری کرتا ہے، میری رہنمائی کرتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی خدا ہے جو مجھے کھلاتا، مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیات نمبر ہیں 78، یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ادب، یہ احترام ہوتا ہے، بارگاہ رب العزت کا ادب، کہ بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، یہ نہیں فرمایا تو مجھے بیمار کرتا ہے، فرمایا کہ میں خود بیمار ہوتا ہوں، فہو یشفین، تو مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہ خدا ہے کہ جو مجھے موت دے گا، ثم یحیین، پھر مجھے وہ زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی خدا ہے کہ جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ کب؟ یوم الدین، جزا کے دن۔ اب دیکھیے کہ یہ پیغمبر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کس طرح عبدیت اور کس طرح تذلل کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے امید ہے، مجھے طمع ہے، مجھے امید بندھی ہے کہ میرا رب جو ہے وہ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا قیامت کے دن۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ یہ اکثر انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ مولا ادخلنی من الصالحین، مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے، مجھے نیک لوگوں میں ملا دے۔ یہ اکثر انبیاء علیہ السلام کی یہ دعا تھی۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرا ذکر خیر پچھلے آنے والے لوگوں میں تو باقی رکھ۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح قائم و دائم رکھا، اور قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے گا۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ نَعِيمٍ، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، یعنی جہاں دوسرے جنت کے وارث ہیں مولا مجھے تو ان میں شامل فرما دے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے ابی کو بخش دے کہ یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور جس دن لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا مولا مجھے رسوا نہ کرنا۔ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، یہ وہ دن ہوگا قیامت کا کہ جب مال اور نہ اولاد کوئی بھی نفع نہیں دے گی۔ اب آگے دیکھیے الفاظ، یہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لیکن فائدہ اسی شخص کو ہوگا، یعنی وہی شخص اللہ کی بارگاہ میں بخشا جائے گا، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لائے گا، جھکا ہوا دل لائے گا، بے عیب دل لائے گا، فرما بردار دل لائے گا۔ یعنی اس نے زندگی اس طرح گزاری ہوگی کہ اس کا دل ہر وقت رب کی فرما برداری میں رہتا ہوگا، یعنی اس کے دل میں اللہ کی فرما برداری جاگزی ہو جائے گی، اس کی محبت ہوگی۔ یہ دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں جو آئے گا، فرمایا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور پھر یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فرما دیا کہ یہ متقین لوگ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بھی متقین ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت نوح کا ذکر ہم نے سورۃ الاعراف میں کل کیا تھا،
لیکن یہاں پہ جو میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں نا خاص طور پر کہ انبیاء علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر پھیلا ہوا ہے، مختلف مقامات پر ہے، لیکن کہیں پر کسی پہلو کو اجاگر کیا گیا، کہیں پر کسی پہلو کو اجاگر کیا گیا۔ یہی تصریف آیات بھی ہے، یہی تذکیر بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف انداز میں کسی مقام پر کسی پہلو کو اور کسی مقام پر کسی پہلو کو اجاگر فرماتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میرا جو اجر ہے وہ تو صرف اور صرف رب العالمین پر ہے، یعنی عالمین کا رب وہ مجھے اجر اور اس کی جزا مجھے عطا کرے گا۔ اب یہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا، کیونکہ جب ایک شخص خیر خواہ ہو کر، اگر ایک شخص ہمدرد بن کر، غم گسار بن کر، ایک شخص اچھی نیت کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اسے دنیاوی نہیں آخرت کی طرف بلاتا ہے، تو جو لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار اس میں کیا اس کا منفعت اس کی کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، یہ آخر ہمیں کیوں اس طرف بلاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ بھائی میں تم سے اس پر کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس لیے کہ میری جزا، میرا اجر، میرا انعام وہ میرے رب پر ہے، وہ مجھے آخرت میں عطا کرے گا۔ اب یہ چونکہ میں کل حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کر چکا ہوں، اس لیے میں صرف اسی نقطے پر ہی حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے اکتفا کرتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف کون آئے تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ یہاں پر فرمایا کذبت عاد المرسلین، کہ عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ اب حضرت ہود نے کیا کہا تھا؟ حضرت ہود نے کہا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب پر ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یہ فرمایا۔ چونکہ حضرت ہود کا ذکر بھی میں نے کل کر دیا تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت ہود نے بھی یہی فرمایا، اس لیے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بڑی مضبوط قوم تھی، بڑے بڑے گھر بنانے والی اور ٹھیک ٹھاک خوشحال قوم تھی، ان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی، بات آئی ہوگی، انہوں نے اعتراض کیا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ میں تم سے کوئی اس پر اجر نہیں مانگتا۔ اب اس سے آگے دیکھیے حضرت وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے، کذبت ثمود المرسلین، اور سمود نے بھی مرسلین کو جھٹلایا۔ یہاں پر کیا فرمایا؟ فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجر الا علی رب العالمین، میرا تو اجر صرف اور صرف رب العالمین پر ہے۔ اب یہ وہ قوم ہے جس کا ذکر میں نے کل بھی کیا تھا کہ قرآن پاک نے بیان کیا کہ یہ لوگ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا فَارِحِينَ، کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو پہاڑوں کو تراش تراش کر بڑے پرتکلف عالیشان گھر تعمیر کرتے تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور مسرفین یعنی حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ یہ کون سی قوم تھی؟ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اب اس کے بعد آ جائیے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، کذبت قوم لوط المرسلین، مرسلین کو جھٹلایا قوم لوط نے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے کیا کہا؟ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین پر ہے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت شعیب کا ذکر ہوا۔ حضرت شعیب کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تجارت میں، کاروبار میں یعنی کم تولنا ان کی عادت تھی، کم تولتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب تم قیمت پوری لیتے ہو تو پھر کم تولتے کیوں ہو؟ آپ نے اس سے منع کیا۔ اب دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام کے الفاظ بھی دیکھیے، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علی رب العالمین، کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اور صرف رب العالمین پر ہے۔
اور یہاں پر یہ عرض بھی کرتا چلوں کہ قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ اے شعیب کیا تیری نماز ہمیں اس سے روکتی ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے آبا کرتے تھے، یا تیری یہ نماز ہمیں روکتی ہے کہ ہم اپنے مال میں من مانی نہ کریں؟ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو نماز کا حکم دیا۔ یعنی اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کون سی ایسی نماز تھی کہ جس نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بتوں کی پوجا سے تو روکا، یہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن یہ کون سی نماز تھی کہ جو اپنے مال میں مرضی کرنے سے منع کرتی ہے؟ واضح بات ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا تو یہ نماز در حقیقت جھکنے کا ایک مظہر ہے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا۔ جو شخص نماز پڑھے گا تو باقی احکامات پر بھی اس کو عمل کرنا ہوگا۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ پاک نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحش سے اور منکر سے روکتی ہے۔ فحشاء کا ایک مطلب تو ہم کہتے ہیں نا کہ بے حیائی، اور منکر کا مطلب برے کام ہو گئے، لیکن فحشاء کا ایک مطلب عربی لغت میں بخل بھی مراد لیا جاتا ہے، کنجوسی مراد لی جاتی ہے۔ یعنی نماز تمہیں بخل سے، بے حیائی سے، برے کاموں سے تمہیں روکتی ہے۔ تو جب یہ ایسی نماز ہوگی تو واقعی قوم شعیب تو یہ سوال کرے گی کہ اے شعیب یہ تیری کیسی نماز ہے کہ جو ہمیں اپنے مالوں میں منمانی کرنے سے روکتی ہے، یعنی ہم اپنی مرضی کے مطابق مال کو خرچ نہ کریں۔ تو یہ نماز تھی جو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھی تھی۔ اب اس کے بعد یہاں پر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہاں پر اس بات کو بھی بیان کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ فرمایا ہے۔ وہ مقامات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا قل، یہ سورت صاد ہے، 38 نمبر ہے سورت کا، اور آیت نمبر ہے 86۔ اللہ پاک نے فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے جی نہیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن دل میں ہوتا ہے کہ ضرور ایسا ہو جائے، تو یہ تکلف ہوتا ہے، یعنی ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی بات نہیں کہ میں صرف زبان سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بلکہ فرمایا کہ نہیں، میں اخلاص سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر میرا مکمل اعتماد ایمان ہے کہ میں اس بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں، میں تکلف سے یہ بات نہیں کہہ رہا۔ ایک اور مقام پر سورۃ فرقان میں آیت نمبر ہے 57، فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ جو چاہے کہ وہ اپنے رب کے راستے کو اختیار کر لے۔ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ہدایت پر آ جاؤ، اللہ کے راستے پر آ جاؤ۔ اب تیسری آیت سورۃ الشورى کی، فرمایا آیت نمبر ہے 23، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا المودۃ فی القربى، کہ میں صرف تم سے یہ سوال کرتا ہوں، یعنی میں تم سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، مگر میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم قرابت کا خیال تو کرو، کہ تم تو میری جان کے ہی دشمن بن گئے، مجھے اذیت پہنچانے لگ گئے اور تم میری جان کے درپے ہو گئے، تم کم از کم اسی بات کا خیال کر لو کہ میں تمہارا بھتیجا ہوں، تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، اسی چیز کا ہی خیال کر لو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر یہ بات فرمائی، خاص طور پر یہ بات فرمائی کہ اے نبی آپ یہ فرما دیجئے۔ اب اس کے بعد جو آخری رکوع ہے سورۃ الشعراء کا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے اور قرآن مجید کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے روح امین نے نازل کیا، حضرت جبریل نے، علی قلبک، تیرے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ تو آگاہ کرنے والوں میں سے ہو جائے، بلسان عربی مبین، اور یہ صاف عربی زبان میں ہے، صاف عربی زبان میں، یعنی اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس کا ذکر پہلے صحیفوں میں بھی ہے، انبیاء کی کتابوں میں ذکر ہے۔
اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ قرآن مجید کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ قرآن پاک نے مختلف مقامات پہ یہ فرمایا نا کہ فَاسْأَلُوا اہل الذکر، پوچھو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر اہل ذکر سے مراد اہل تورات ہیں، اہل انجیل ہیں، اہل کتب ہیں، جو پہلے انبیاء پر کتب نازل ہوئی ان میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا۔ تو قرآن پاک نے یہ کہا کہ اگر تم نہیں جانتے تو پھر بنی اسرائیل کے علماء کو سے جا کر پوچھ لو، اہل کتاب کے جو دانشور ہیں، علم رکھنے والے، ان سے جا کر پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے اس کے بارے میں۔ تو یہ قرآن پاک کے حوالے سے اللہ پاک نے یہاں پر اس مقام پر فرمایا۔ یہ سورۃ الشعراء ہے اور آیت نمبر ہے 192، یہاں سے میں نے پڑھا ہے 197 تک۔ اب اس سے آگے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو، آپ قریبی رشتہ دار ہیں، آپ ان کو ڈرائیے، ان کو اسلام کے بارے میں آگاہ کیجیے۔ اور یہاں پر وہی شعراء کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اکثر طور پر یہ آیت ہم پڑھتے ہیں کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اس لیے کہ قرآن پاک پر یہ تہمت لگائی جاتی تھی کہ یہ قرآن شاعری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ جو شعراء ہوتے ہیں نا، یہ تو بہکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، اور یہ جو شعراء ہوتے ہیں یہ وادی میں سر ٹکراتے پھرتے رہتے ہیں، یعنی ان کے پاس ہر وادی میں سر، یعنی ہر خیال تصور بس اپنی طرف سے یہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں، تو ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ کہتے ہیں جو وہ یہ کرتے نہیں ہیں۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ شاعری بالکل ہی مردود ہو گئی، قابل رد ہو گئی، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کیا۔ اس لیے کہ حضرت حسان بن ثابت بھی تو شاعر تھے، بہت سے شعراء عرب میں گزرے کہ جو اس طرح کی شاعری نہیں کرتے تھے۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے علامہ اقبال ہیں اور اس طرح کے بہت سے شعراء ہیں کہ جنہوں نے شاعری کی، لیکن ان کی شاعری کا مقصد لوگوں کو جگانا، لوگوں کو بتانا تھا اور انجام سے باخبر کرنا تھا۔ تو ایسی شاعری پر اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ اس شاعری پر پابندی ہے کہ جو شاعری صرف خیالات اور تصورات کی ہوتی ہے اور عمل کی طرف انسان کو راغب نہیں کرتی۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو قرآن پاک میں ہوا، اور 4 مقامات ہیں جہاں پر لفظ محمد کا بیان ہوتا ہے۔ پہلا مقام ہے سورۃ آل عمران ہے قرآن مجید کی، اور آیت نمبر ہے 144۔ اس کا پس منظر میں آپ کو بتا دوں، غزوہ احد کے موقع پر کہ جب یہ افواہ عام ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو اس کے بعد صحابہ میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی، اور اس کے بعد صحابہ نے یہ خیال کیا، کئی صحابہ سے مروی ہے کہ اب ہم نے جی کر کیا کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، نہیں محمد مگر اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبل الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، یا آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کیا تم واپس پلٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو واپس پلٹے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے۔ یعنی اصل بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ جو دین لے کر آئے اس دین کے پیروکار بنو، اس دین کے داعی بنو، مبلغ بنو، اس دین کو پھیلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، تو کیا آپ دنیا سے جائیں گے، تشریف لے جائیں گے تو کیا واپس پلٹ جاؤ گے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلاؤ، دعوت دین کا کام کرو، یہ در حقیقت کام ہے کرنے والا۔ تو یہ پہلی آیت ہے۔
دوسری آیت ہے سورۃ الاحزاب کی. سورۃ الاحزاب قرآن مجید کی 33ویں سورت ہے اور آیت نمبر ہے 40. فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اب یہاں پر خاتم النبیین، ہمارے ہاں اس پر بڑی بات ہوئی، علماء نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، لیکن میں ایک بات عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کا آخری نبی ہونا، یہ اس طرح ہے کہ جس طرح ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، جس طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں، امت کی اس سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں جو جاری کر دی. تو لہٰذا اگر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی حدیث بھی ہمیں اس حوالے سے روایت میں نہ ملتی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ہیں اور رہیں گے قیامت تک. اس لیے کہ جس طرح ہم قرآن کو مانتے ہیں، جس طرح ہم دیگر چیزوں کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح بہت سی ہمیں عبادات عطا کی کہ جن کا تفصیلی ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، وہ امت کی سنت ہے، امت کا اجماع ہے، امت کا تواتر ایک عمل ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی ایک سنت ہے، ایک امت کا تواتر ہے، یہ دین کا حصہ ہے. اس لیے کہ دین دو طریقوں سے رسول اللہ کو دیا گیا، ایک قرآن ہے اور ایک عملی تواتر ہے. تو قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر کر دیا، خاتم النبیین فرما دیا، اور سنت میں بھی جاری کر دیا کہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کر، بلکہ پہلے زمانوں سے لے کر بھی آج تک اور قیامت تک یہ امت مسلمہ اس پر ایمان، یقین رکھتی ہے کہ رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس کے بغیر ہماری نہ قیامت میں بخشش ہے اور نہ قیامت میں ہماری مغفرت ہے. یہ دوسرا مقام ہے. اب تیسرا مقام یہ سورت محمد ہے، قرآن مجید کی 47 سورت ہے، اور یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کہی، اللہ پاک فرماتا ہے وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو نازل کیا گیا محمد پر اس پر ایمان لائے. پھر کیا ہوا؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے یہ کلام. کفر عنہم سیئاتہم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا، مٹا دیا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کو بہتر کر دیا، اس کی اصلاح کر دی. اب یہ آیت نمبر ہے 3، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا اس پر ایمان لائے تو تب ہی مغفرت ہوئی، تب ہی بخشش ہوئی. اور آیت نمبر 4 یہ سورۃ الفتح ہے، قرآن پاک کی 48 سورت ہے، اور آیت نمبر ہے 29. یہاں پر فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اس کے بعد پھر صحابہ کے اوصاف اور خوبیوں کو بیان کیا، اور ان خوبیوں میں ایک خوبی میں یہاں پر ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ تم دیکھو گے کہ ان کی جو پیشانیاں ہیں ان میں سجدوں کے اثر ہیں. اب یہاں پر شاید یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو محراب بنا لیے جاتے ہیں شاید اس سے یہ مراد ہے، لیکن یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا اس کے بارے میں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کہ یہ وہ نشان نہیں جو تم دیکھتے ہو، بلکہ یہ اسلام کا نشان ہے، یہ اچھی صفات کا نشان ہے، یہ خشوع کا نشان ہے. یہ فرمایا یعنی چہرے سے جو شخص عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے حضور جھکنے والا ہوتا ہے، اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے برکتیں عطا فرماتا ہے. اور اسی طرح ایک شخص نے حضرت مجاہد سے، مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، اور غالباً یہ پہلے غلام بھی تھے، تو ان کو آپ نے آزاد کیا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ یہ اتنے بڑے عالم بنے، تابعی. ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ میں تو قرآن پاک نے جس نشان کی طرف اشارہ کیا ہے
یہ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ماتھے پر سجدوں کی وجہ سے پڑ جاتا ہے، یہ وہ نشان ہے۔ تو کیا فرمایا حضرت مجاہد نے؟ فرمایا یہ تو اس کے ماتھے پر بھی پڑ سکتا ہے، اس کے ماتھے پر بھی پڑ سکتا ہے کہ جس کا دل فرعون کے دل سے بھی زیادہ سخت ہو۔ یعنی اس میں کون سا وقت لگتا ہے کہ محراب انسان اپنے ماتھے پر بنا لے، نشان بنا لے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی ناک پر سجدے کا نشان تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تیری ناک تیرے چہرے کی طرح ہے، اسے خراب نہ کر۔ آپ ذرا خیال کیجئے، تصور کیجئے، ذرا سوچئے اس بات پر کہ صحابہ کے نزدیک اہمیت کس چیز کی تھی؟ ظاہر کی اہمیت نہیں تھی کہ انسان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتے تھے، سختی فرماتے تھے۔ اگر کوئی شخص بڑی عاجزی کے ساتھ اور ظاہری طور پر بڑا ہی اپنے آپ کو ایسے دکھا رہا ہے کہ میں بڑا عاجز ہوں، بڑا منکسر المزاج ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی فرما کر اس کو پکڑ کر سیدھا کیا، کھڑا کیا کہ بھئی صحیح طرح چل، تجھے کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ نوجوان ہے، اچھا بھلا تو چل سکتا ہے، صحت مند ہے، پھر اس طرح کیوں چل رہا ہے؟ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص مسجد میں نماز فجر کے بعد بھی بیٹھا ہوا تھا، تسبیح لے کر ذکر اذکار کر رہا تھا، تو سیدنا فاروق اعظم نے اس کو پکڑ کر مسجد سے باہر نکالا۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جا کر محنت مزدوری کرو، اپنی بیوی بچوں کے لیے کماؤ، اپنے والدین کی خدمت کرو، یہ کام کرو جا کر۔ تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، واضح بات ہے کہ رسول اللہ کی تربیت کا اثر تھا کہ انہوں نے یہ انداز اختیار کیا، ان کی یہ سوچ اور فکر تھی، ان کا یہ رویہ تھا۔ تو اس لیے یہاں پر جو سجدوں کا نشان ہیں، اس سے صحابہ یہ مراد لیا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے باطن، اپنے دل پر توجہ کرو اور اپنے آپ کو اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان اپنے آپ کو بناؤ۔ اب اس کے بعد آخر میں دعاؤں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا تو آپ کو معلوم ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا، اماں حوا نے، دونوں نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ سورۃ الاعراف ہے، قرآن مجید کی 7ویں سورت ہے اور آیت نمبر ہے 23، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا اور رب کی رحمت کو پکارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، یہ سورۃ نوح ہے، قرآن مجید کی 71ویں سورت ہے اور آیت نمبر ہے 28، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور اس کی جو میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہوا، اور مومنین کی اور مومنات کی بھی مغفرت فرما۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا تو آپ جانتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب میری بھی مغفرت فرما دے، میرے والدین کی اور تمام مومنین کی، یوم یقوم الحساب، اس دن کہ جب حساب قائم ہوگا۔ یہ سورت ابراہیم ہے، قرآن مجید کی 14ویں سورت ہے اور آیت 2 ہیں، رب اجعلنی سے پڑھیں تو 40 اور 41۔ اور اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، قرآن مجید کی سورت نمبر 21 ہے، انبیاء، اور آیت نمبر 83۔ کیا فرمایا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب کہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح صاد سورت جو قرآن مجید کی 38 سورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 41، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی حضرت ایوب کا ذکر کیا۔ کیا عرض کی؟ مولا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے بڑی تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے مولا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، سورۃ النمل آیت نمبر ہے 19، سورۃ النمل کا نمبر ہے 27، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی،
اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی اور جو تو نے میرے والدین پر کی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مولا مجھے ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو خوش ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے میرے مولا اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں، صالحین میں شامل فرما۔ آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ، اے میرے رب تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، تو ہی میرا مددگار ہے دنیا اور آخرت میں، اور مجھے تو موت دے اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، اور مجھے تو ملا دے صالحین کے ساتھ۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی صالحین کا ذکر کیا۔ صالحین کا ذکر کیوں کیا؟ در حقیقت یہ وہ صحبت، یہ وہ مجلس ہے کہ جس کے اختیار کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا کہ جس سے اس کو محبت ہوگی۔ یہ محبت تبھی ہوتی ہے کہ جب انسان ایک مجلس میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، یا مجلس میں تب آتا ہے جب انسان محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو انبیاء کی دعا یہی تھی کہ ہمیں صالحین میں شامل کر لے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ دنیا میں بھی انسان ایسے لوگوں کی صحبت اور مجلس میں بیٹھے کہ جو اچھی باتیں کرنے والے ہوں، اللہ کے حکم کی طرف بلانے والے ہوں، نیک صالح لوگ ہوں، اور پھر آخرت میں بھی واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان دعا کرے کہ انہی کی صحبت اور مجلس عطا ہو۔ یہ حضرت یوسف کی دعا تھی۔ حضرت یونس کی دعا تو آپ جانتے ہیں، بڑی مشہور ہے، انبیاء کی سورۃ انبیاء ہے، سورۃ الانبیاء 21ویں سورت ہے، آیت نمبر 87۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں معبود مگر تو، تیری ذات پاک ہے کہ بے شک میں ظالمین میں سے ہوں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، یہ اس وقت مانگی جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ حضرت زکریا کی دعا کیا ہے؟ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے مولا مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو وارثین میں سے بہتر وارث ہے۔ اب یہ جو دعا ہے یہ بھی سورۃ الانبیاء 21ویں سورت اور آیت نمبر ہے 89۔ اور اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے حضرت زکریا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے طیب اولاد عطا فرما، نیک اچھی اولاد مجھے عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو قرآن مجید میں ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں اچھا عطا کر، ہمیں آخرت میں بھی اچھا عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے قرآن مجید میں، یعنی یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ کی یہ دعا ہے اور آیت نمبر ہے 201 201۔ ایک اور دعا ہے جو احادیث میں آتی ہے وہ میں یہاں پر بیان کر دوں، اور یہ دعا میں اکثر طور پر کہتا ہوں کہ یہ میری پسندیدہ دعاؤں میں سے ایک یہ دعا ہے۔ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے مولا مجھے میرے سپرد پلک جھپکنے کے لمحے کے برابر بھی نہ کر۔ یعنی کتنی دیر میں انسان پلک جھپکتا ہے، سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ عرض کرتے ہیں مولا مجھے اتنی دیر کے لیے بھی اپنے نفس کے سپرد نہ کر کہ تو مجھے میرے سپرد کر دے، نہیں، تو مجھے اپنے سپرد ہی رکھ، اپنی پناہ میں لیے رکھ۔ وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ، اے مولا میری شان کو، میری شان کی، میری حالت کی اصلاح کر دے۔ لا الہ الا انت، نہیں معبود مگر تو۔ قرآن مجید سورۃ الفرقان کی آخری آیت ہے، غالباً 77 آیت ہے، اس میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ اگر تم مجھ سے دعا نہ کرتے نا تو پھر مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تم مجھے دعا کرتے ہو، مجھے پکارتے ہو، مجھے بلاتے ہو، تو پھر میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر کوئی نہیں مانگتا تو رب اس پر ناراض ہوتا ہے۔ ہم تو کسی سے مانگے نا دنیا میں، وہ ناراض ہوتا ہے کہ مانگا کیوں ہے، لیکن رب کی ذات وہ ہے
کہ وہ تب اپنے بندے سے ناراض ہوتی ہے کہ جب بندہ اس سے مانگتا نہیں ہے۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہ اگر تم رب سے نہیں مانگو گے تو پھر رب کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے رب سے مانگیے، رمضان کا مہینہ ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہاتھوں کو ہی اٹھایا جائے، سراپا دعا بن جائیں، سراپا التجا بن جائیں۔ آپ کے دل میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ سے مانگنا، اس سے سوال کرنا، اس سے التجا کرنا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب وہ وقت ہے کہ اب انفرادی دعا کے بجائے اب تو اجتماعی دعاؤں کا وقت ہے کہ ہم مل کر اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں۔ اور یہ جو ایک وبا اور ایک مصیبت ہم پر مسلط ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس سے رہائی عطا فرمائے۔